آپ سے تو کوئی نہیں چھپ سکا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے تھے۔ آدم ہنس پڑے، فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا لوح محفوظ پہ نا تقدیر کی تختی میں تیری اولاد لکھی نہیں ہے، وہ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین اکرام، اولیاء اکرام اللہ تبارک و تعالی کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو ایمان و تقوی، پرہیزگاری اور اطاعت الہی سے مزین اور آراستہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اکرام کی کرامات برحق ہیں۔ سلف و صالحین اور ائمہ دین و محدثین نے کبھی ان کا انکار نہیں کیا۔ البتہ کرامات اولیاء کے نام پر ہر خشک و تر اور غص و سمین کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضور پیر سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرامات اگر کسی مستند و معتبر کتاب میں موجود ہوں تو اسے سچا مانا جائے گا اور اسے آگے بیان کرنا بھی درست ہوگا۔ جیسے پیر سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی ایک کتاب بہجت الاسرار ہے، اس میں موجود کرامات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ کرامات جیسے پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی والا واقعہ کہ جس میں آپ کے دھوبی نے قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، یہ واقعہ کسی مستند کتاب میں موجود نہیں، بلکہ علماء نے اسے بے اصل قرار دیا ہے، لہذا اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ واقعہ کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ روایت مذکورہ بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں، لہذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی معتمد کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے۔ علماء کرام پر لازم ہے کہ وہ مستند و معتمد واقعات بیان کریں۔ اسی طرح بہت سے علماء کرام نے پیر سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں اتنے عجیب و غریب واقعات کو بیان کیا ہے جو نہ کسی مستند کتاب سے ملتے ہیں، نہ وہ ان واقعات کا کسی کتاب سے حوالہ دیتے ہیں۔ ناظرین، چند علماء کرام کو سنیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ کیا یہ تمام واقعات کسی کتاب میں موجود ہیں؟ کیا علماء کرام کو بے سند واقعات بیان کرنے چاہیے یا نہیں؟ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہ بچپن میں ایک بار بچوں سے آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے، یہ بچے چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں نا، پھر باری باری سب جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ جس کو ہائیڈ اینڈ سیک کہتے ہیں، چھپنا چھپنا، تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ، تو جو بچہ چھپتا تھا آپ ڈھونڈنے کے لیے سیدھے اس کے سر پہ پہنچ جاتے تھے۔ آپ سے تو کوئی نہیں چھپ سکا تھا۔ وہ بچپن کی بات پوچھ رہی، کہنے لگی بیٹا عبدالقادر پھر آپ نے کہا تھا ساتھیوں اب میں چھپتا ہوں، مجھے ڈھونڈنا۔ تو بیٹا عبدالقادر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے تھے، آپ نے صرف حضور کا نام لیا تھا، درود پڑھا تھا، اور آپ غائب ہو گئے تھے، اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے تھے، پھر اچانک آ گئے تو میں مصروف ہو گئی، میں پوچھ نہ سکی، بیٹا بتاؤ بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے؟ میرے آقا کے غلام غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا لوح محفوظ پہ نا تقدیر کی تختی میں تیری اولاد لکھی نہیں ہے، وہ کیسے؟ تیرے مقدر میں اولاد ہی نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں ہو سکتی۔ بندے سمجھدار تھے، تھوڑا دور بیٹھے تھے، غوث اعظم کے اور قریب ہو گئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھا؟ جن کی وہاں لکھی ہو انہیں تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، وہاں لکھی ہوتی تو یہاں کیوں آتا؟ میں نہیں لکھی تو لکھوائے نا محبوب سبحانی۔ غوث اعظم اس بات پر جلال میں آ گئے تھے،
اور آپ نے فرمایا شیخ عربی پھر جلدی کرو میرے پیچھے آ کے بیٹھو اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ. وہ اٹھے اور پشت لگائی. غوث اعظم نے جلال میں فرمایا شیخ عربی اللہ کی عزت کی قسم اور میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا جا تجھے عطا کر دیا. اعظم کی اس عطا کے بعد اس پہ قدم رکھا تو پھر ایک وہ خاتون آ گئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلا کے پالا تھا. کہنے لگی عبد القادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے. کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. ماشاءاللہ. سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو. وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا. مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا اب عبد القادر کی جوانی ہے. وہ بچپن تھا اب جوانی ہے. کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہوں تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے. بڑا مجمع 70,000 کا مجمع منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے. اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا. غوث پاک کے کندھے پر آ گیا نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا. غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا. غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے. خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا. کہا ہے عبد القادر میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی یا تو پیر ہل گئے یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا. لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں. کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ. قدرت پر یقین رکھتا ہوں. مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے. موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے. میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا. وہ تو امتحان تھا.